والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی مدد حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز سے گزارش ہے محبت سے درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیہ ہے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد قابل صد عزت و تکریم و تعظیم بزرگوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ کے سامنے آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ التجا گزار ہوں مالک کی بارگاہ میں، مالک ہمیں قرآن سننے کی، سنانے کی اور جو پیغام ملے سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سورہ لقمان میں سے آپ کے سامنے آیا مقدسہ تلاوت کی ہے، جس طرح کہ ہم سورہ لقمان کے حوالے سے جو وہ سیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں جو ہمارے لیے ذمہ داری یا انسان کے لیے جو ڈیوٹی ذکر کی ہے، اس کا اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اور تھوڑی سی بات پچھلے جمعے کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے ہم جمعے میں جو معروضات اور گزارشات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کا حکم ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی چیزیں بنی ہوئی ہیں تو ان میں کھو نہیں جانا، ان کا استعمال ضرور کرنا ہے، ان سے فائدہ ضرور اٹھانا ہے، لیکن دنیا کے اندر ہی کھو نہیں جانا، بلکہ تمہارا کچھ مشن اور مقصد اور ہے۔ اور اس ضمن میں نے عرض کیا کہ دنیا میں دیکھیں تو انسان دنیا کا ہی بن کے رہ گیا ہے۔ دنیا کی کیونکہ خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، انہی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر دن اور ہر آنے والے لمحے میں آپ کو دنیاوی خواہشات کو، انسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی نظر آئیں گی۔ اور میں نے اس ضمن میں گزارش کی تھی آپ کے سامنے کہ دیکھیں نئے نئے چیزیں کھانے کی دیکھیں یا وہ پہننے کی دیکھیں اور استعمال کی چیزیں دیکھیں تو ایک نئے نئے رنگ میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی خواہش دنیا بڑھ رہی ہے، اور اس خواہش دنیا کو پورا کرنے کے لیے جو ہے انسان نئی منزل کی طرف چلتا ہے، اور ہر اٹھنے والی خواہش کا کسی نہ کسی طرح ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کے وجود میں اٹھنے والی خواہشات کے لیے ساری جو ہے وہ ہماری کاوشیں ہیں، ہماری ساری محنتیں لگ رہی ہیں۔ تو صرف انسان اس دنیا کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو پچھلے جمعے پر جو میں نے آپ کے سامنے گزارشات کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کا ذکر کیا، زمین کا، آسمان کا، اس کے اندر پہاڑوں کا، اور ادھر رہنے والے جو زندہ چلنے پھرنے والی چیزیں ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ پھر دنیا کی رونقیں، آسمان سے پانی برسا کر ہر چیز کو جو ہے بار آور کرنا، جو ہے وہ پھول آور کرنا، پھول پھل دینا، اللہ نے اپنی حکمتوں کا ذکر فرمایا۔ اور ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے انسان سے سوال کیا، پوچھا کہ مجھے دکھاؤ کہ یہ جو ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں ان میں کوئی اور بھی شامل ہے یا کوئی بنا سکتا ہے، کسی اور نے کوئی چیز بنائی ہو یا کوئی سامنے لا سکتے ہو؟ تو کسی اور نے کچھ نہیں بنایا، اللہ نے ہی بنایا۔ جب اللہ نے ہی بنایا ہے اور اللہ نے ان چیزوں کو استعمال کرنے پر ہمیں قدرت دی ہے، تو ہمیں جس طرح دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں، اہل ایمان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں۔ یہ میں نے پچھلے جمعے کی خلاصہ آپ کے سامنے 2-3 منٹ میں عرض کر دیا تاکہ پچھلی باتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ تو آئیے جو آج آیات تلاوت کی ہیں اور جتنی آیات کا ترجمہ اور تشریح ممکن ہوگی انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، تحقیق یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اور حکمت کیا ہے؟ انشکر للہ، حکمت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں نے گزارش کی تھی کہ جب ہم سیدنا لقمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو فوراً ذہن میں جاتا ہے کہ ان کو حکمت عطا کی گئی، لقمان حکیم تھے، تو حکیم کا ذکر کرتے ہی جڑی بوٹیوں کا تصور ذہن میں چلا جاتا ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں کے ماہر تھے، حکمت والی میڈیسن دوائیاں وغیرہ بناتے تھے، تو جڑی بوٹیوں کو استعمال کر کے لوگوں کی جسمانی صحت کے لیے علاج جو ہے تلاش کیا کرتے تھے، تو یہ بھی حکمت ہوگی۔ لیکن جس حکمت کو قرآن بیان کر رہا ہے وہ حکمت کچھ اور ہے، جس لیے حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کو جو ہے وہ حکیم کہا گیا۔ تو پہلی چیزیں فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اللہ کے پاس عقل، اللہ کی طرف سے عقل، اللہ کی طرف سے شعور، اور انسان کے پاس حکمت کا آ جانا پہلا سب سے ایک سوچ اور تصور یہ ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی عطا ہے۔ لوگ دانا ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ دانائی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے عطا کی ہے۔ اس پر بھی اگر کسی کے پاس عقل اور شعور، اچھائی برائی کے اندر جانچ کرنے کا ملکہ موجود ہے، اس کے پاس مہارت ہے، تو اس کو اللہ کی عطا سمجھے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اسی طرح حضرت لقمان کو بھی اللہ نے فرمایا کہ آتینا لقمان الحکمہ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ تو یہ جو لقمان کو عزت ملی، حکیمانہ باتیں ملی، حکیمانہ تصورات اور خیالات ملے، اچھائی کی ایک سوچ ان کے اندر موجود تھی، یہ اللہ فرماتا ہے یہ ساری میری عطا ہے۔ تو ایک ذہن میں بات رکھ لیں کہ دنیا و آخرت کے اندر انسان کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دنیا کی اچھائیاں بھلائیاں، مال و دولت، حلال رزق، بے شمار چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ساری جو ہے گنی نہیں جا سکتی۔ جس نعمت کو اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہوا ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی عطا پر بندے کا شکر بنتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی لیے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر للہ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ حضرت لقمان کو حکم تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اس حکمت پر۔ آگے جو فرمایا وَمَن یشکر، جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ کی نعمتوں کا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہی شکر ادا کرے گا۔ یہ سونے پر سہاگا کہ پہلی بھی نعمتیں کھا رہے ہیں، اللہ کی ہر چیز دی ہوئی ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ پہلی کون سی چیز ہے جو اللہ کی عطا نہ ہو؟ دنیا کی ہر چیز ہے، یعنی ایک پوائنٹ جو ہے نا، سوئی کا نکا بھی آپ کہیں نا، وہ بھی ہم کسی اور کا ثابت نہیں کر سکتے۔ یا دنیا کے اندر سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے ہی عطا کیا ہوا ہے، تو اس پر بھی شکر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میری عطا کردہ نعمتوں کا تم شکر ادا کرو گے تو یہ شکر جو ہے مجھے تو کوئی نہیں ضرورت، مجھے کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ اللہ کی اتھارٹی بڑی ہے، طاقت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر ہم اس چیز کا جو اقرار کیا کرتے ہیں۔ عمومی طور پر نماز میں اکثر بزرگوں نے سورہ اخلاص، جس کو ہم قول شریف کہتے ہیں، سورہ اخلاص ہی یاد کی ہوئی ہے۔ ہم جب اللہ کی ذات کا اقرار کرتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے، فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ بے نیاز ہے، بے نیازی یہی ہوتی ہے کہ اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ساری دنیا کو اس سے غرض ہے، کیونکہ ہمارا نظام چلتا ہی اس کی عطا سے ہے، اسی کی نعمتیں عطا کردہ ہیں، لیکن اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں، اس کو کہتے ہیں بے نیازی۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اور نہ اس کی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر برادری، کوئی رشتہ داری ہے، وہ ایک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر شکر کرو گے تو مجھے کوئی فائدہ پہنچاؤ گے نہیں۔ کیا ہوگا شکر کرنے سے؟ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، انسان اپنے نفس کے لیے، یعنی اپنے نفس کے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہی شکر ادا کرے گا، اپنے لیے شکر ادا کرے گا۔ تو ہر بات پر، ہر جگہ پر ہمارا شکر بنتا ہے۔ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کوئی عروج، کوئی عزت، کوئی مقام عطا فرما دے تو ضروری ہے ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ وہ شکر ہمارے لیے ہوگا۔ تو ایک یہاں ایک اور چیز ہمیں مل گئی کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو شکر پر اور منافع اور فائدہ اور دنیاوی نعمتیں ملنے کی جو ہے نا وہ راستے کھل جاتے ہیں۔ تو شکر سے نقصان نہیں ہوتا،
شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا من کفرا، اور جس نے کفر کیا شکرانے نعمت، یعنی کفرانے نعمت کیا، یعنی نعمتیں کھا بھی رہا ہے ساتھ ساتھ کفرانے نعمت بھی کر رہا ہے، اللہ یاد ہی نہیں آتا۔ تقریباً ہر جمعے پر میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نعمتیں اللہ کی کھاتے بھی ہیں لیکن اللہ یاد ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ سے جو ہم تو ہر جمعے یہاں کچھ افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ سے سوال کرتے رہیں گے، ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یا خود سوچتے رہیں گے کہ ہم سارا دن صبح سے لے کر شام تک اللہ کی شکرانے نعمت کرتے ہیں یا کفرانے نعمت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے لیتے دیتے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہمیں اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یاد آتی ہے تو یہ شکرانے نعمت ہے۔ اگر اللہ کو سرے سے بھول گئے، دنیا کے جھمیلوں کے اندر، دنیا کے اس جو ہے وہ ایک جنجال پورے کے اندر، دنیا کی اس بھیڑ کے اندر انسان یوں کھو گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق برائے نام بھی نہیں رہا، یعنی سارا دن یاد ہی نہیں آتا کہ ہمارا رب بھی ہے، کوئی پالنے والا بھی ہے، یعنی کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر جی رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات زندگی چل رہے ہیں۔ تو کفران نعمت کا جو ہے نا ایک رجحان زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان امت مصطفیٰ ہونے کے ناطے ہمیں اس رجحان سے نکلنا ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد بھی کرنا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیے ہوئے پیغام کے مطابق چلنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو جو کفر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریف کیا گیا ہے، یعنی غنی وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کو کسی سے لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، غنی ہے۔ آپ شکر کرے گا، پہلے میں عرض کر چکا، تو اللہ کو کیا دو گے؟ کچھ بھی نہیں دو گے۔ حمید، ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کی، تعریف کر کے کیا ہم اللہ کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں؟ اس کی کبریائی اور بڑائی اور اس کی سبحانیت کے اندر، وحدانیت کے اندر کوئی اضافہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور عنایات ملتی ہیں، ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ غنی حمید ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کسی نہ کسی گوشے کونے سے ہر بندے کے ذہن سے اس کی تعریف نکل جاتی ہے۔ میں دو تین مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ ہم تو بحیثیت مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، شکر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ذکر، وظیفہ، درود پاک جو بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو، ہم تو ذکر کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو مان رہے ہیں۔ اگر کوئی نہیں بھی نہ مانتا تو چلتے چلتے سوچتے سوچتے بندہ ایک ایسے مقام پر چلا جاتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی ذات کی تعریف کرنا پڑ جاتی ہے جس کو بہت بڑی وہ پاور اور طاقت مان جاتا ہے۔ ایک بندہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کے وجود کا ہی منکر ہے، وہ سرے سے مانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی یہ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی پاور کا نہ مانتا ہو، وہ کسی طاقت کی جو ہے نا تعریف کرنے پر مجبور نہ ہو، اگرچہ وہ پگلا ہے، سادہ ہے، اور جو ہے وہ کہ ایک بے وقوفی کا اظہار کر رہا ہے کہ دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر کسی پاور کو مان رہا ہے، کسی طاقت کو مان رہا ہے، وہ انرجی کی طاقت ہو، وہ ایٹم کی طاقت ہو، توانائی کی طاقت ہو، کچھ بھی ہو جس سے وہ کہے کہ یہ کائنات مارز وجود میں آئی ہے۔ جس طرح عمومی طور پر جو سیکولر سائنسدان ہے، ملحد ہے، جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے لیکن ایک پاور کو تو مان رہے ہیں اور پھر اس پاور کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر جو سائنس کے اسٹوڈنٹ اور طالب علم ہیں ان سے ذرا پوچھ لینا کہ سائنسدان کتنی پاور کی تعریف کرتے ہیں، طاقت کی۔ وہ بہت زیادہ طاقت کو مانتے ہیں کہ یہ جو آپ دنیا کا ریلیشن ہے، تعلقات ہیں، ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے، ہر چیز بکھرتی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اینٹیں ہیں، یہ جڑی ہوئی ہیں، پہاڑ جڑے ہوئے ہیں، پہاڑ اپنی جب آسمان اپنی جگہ پر ہے، تو وہ کیا ہے ان کے درمیان ایک پاور ہے خاص جس نے ہر چیز کو جو ہے نا جب اپنے دائرے کے اندر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ وہ طاقت جو بھی نام دے لیں لیکن اس طاقت کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں کی طاقت جو ہے اس کو بحیثیت مخلوق مان لو، اس کی جو ہے وہ ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ مانو کہ ان بنائی ہوئی چیزوں میں سے ایک سپر طاقت بھی ہے جس کو ہم اللہ اور خدا اور رب کہتے ہیں۔ ہر بندہ ماننے پر مجبور ہے، ہر بندہ طاقت کو مانتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ حمید کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا، فرمایا کہ وہ جو ایک تو غنی ہے، دوسرا حمید ہے، تعریف وہ نکلوا لیتا ہے، نہ بھی مانے پھر بھی ایک بت پرست ہے۔ اب بتوں کی پاور کو مانے ہوئے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کے ساتھ وہ آٹے کا ہو، لکڑی کا ہو، وہ پتھر کا بنا ہوا ہو، جس طرح بھی یا پلاسٹک کا بنا لے، لیکن کیا ہے اس کی ایک پاور کو ماننے بیٹھے ہیں کہ ان کی بھی طاقت ہے۔ اب تعریف وہ اس کی کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس مخلوق سے نکلو،
یہ میری بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس سے پیچھے وہ طاقت ہے جس کی تعریف یہ کر رہے ہو، یہ میرا بنایا ہوا ہے۔ تعریف کرنی ہے تو اس بنانے والے کی کرو جس نے ہر چیز کو بنایا ہوا ہے۔ اس چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طریقے سے دعوت دیتا ہے۔ تو حمید کے لفظ کے اندر بڑے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ نہ بھی مانو تعریف تو میں کروا ہی لیتا ہوں۔ تعریف تو جہاں قرآن پاک کی انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا ہم ان آیات کی جو ہے وہ تلاوت کریں گے کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو کہ جب تم سمندر کے اندر جب وہ کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہو، بحری جہاز کے اوپر سوار ہوتے ہو، تو تمہاری کشتی جب ڈگمگا جاتی ہے، ڈولتی ہے، تو وہاں سے گرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ایک صورت کے اندر انسان سے جو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان سے بتاؤ کہ اس وقت کس کو پکارتے ہو۔ اسباب تو ہے نا، اسباب ہم کہتے ہیں ابو آ جائے گا بچا لے گا، فلاں جو ہے وہ بڑا آ جائے گا بچا لے گا، فلاں معاملے میں بچا لے گا، کیس بن گیا، ہمارے ایم پی اے سے تعلقات ہے وہ بچا لے گا، میرے سے تعلقات ہے وہ بچا لے گا۔ یعنی کہ ہم تعلقات دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ تعلقات دنیا ختم ہو جاتے ہیں، اسباب دنیا مٹ جاتے ہیں، دنیا کے اسباب اس وقت انسان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین اور حکیمانہ انداز میں انسان سے سوال کیا، انسان سے پوچھا کہ بتا کہ جب تو سمندر میں ہوتا ہے، اس وقت کشتی ڈولتی ہے اور وہ ڈوبنے کے قریب چلی جاتی ہے، اس وقت بتا کس کو پکارتا ہے؟ وہاں اللہ نے خود ہی جواب دیا کہ یقیناً تم کہتے ہو اللہ کے، اب ہمیں اللہ ہی بچائے گا۔ فرمایا اس وقت پھر اللہ جو کہہ دیتے ہو کہ اللہ بچائے گا، تو پھر اس پاور کو پہلے ہی مان جاؤ، اس طاقت کو پہلے ہی تسلیم کر لو کہ ساری کائنات اور نظام کو سنبھالنے والی کوئی ذات ہے، اس ذات کی تعریف کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اپنے وجود کو اس کے ساتھ منسلک رکھنا ہے، تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ تو اس پاور کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط رہے گا جس کے لیے سب کچھ ہے، جس کا سب کچھ ہے۔ تو جب اس کا سب کچھ ہے تو یوں سمجھو وہ کہتا ہے میرے ساتھ تعلق مضبوط کرو، میں وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دوں گا۔ جب اللہ کی ذات کا تعلق مضبوط ہوگا، تو یہاں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ غنی ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ تو یہاں آگے پھر حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب یاد کرو لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو۔ یہاں رک کر میں تھوڑی گزارش کرنا چاہوں گا کہ پہلے ہم فزیکلی باتیں جو نا نظر آنے والی یہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اس کی بات پہلے جمعے پر کرتے رہے۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو اس پاور کی طرف جو ہے یا ان چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جن کا زیادہ تعلق ویژیبل چیزوں سے نہیں ہے، دیکھنے والی چیزوں سے نہیں ہے، جن کا تعلقات جو ہے وہ فہم اور سمجھ کے ساتھ ہے۔ دل و دماغ کو وہاں حاضر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر جو ہے وہ وجود کو سامنے لے کے آئیں تو پھر وہ چیزیں سمجھ آنے والی نہیں ہیں۔ ان آیات کے اندر ان چیزوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے۔ یہاں سے آپ نے کیا سمجھا، ہمیں کیا سمجھایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک موقع تلاش کیا، اپنے بیٹے کو بٹھا کر واعظ و نصیحت کا ماحول بنایا، اور واعظ کی نصیحت سے واعظ کرنے سے پہلے بندہ خالی ذہن کو تو نہیں ہوتا نا۔ آپ نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ میں نے یا کسی نے بزرگ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنی ہو تو کیا اس کا دماغ خالی ہوگا؟ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اس نے کوئی سکیچ تو بنایا ہوگا، تصور تو موجود ہوگا، کوئی پلاننگ تو کر کے بیٹھا ہوگا کہ میں نے آج بیٹے کو یہ سمجھانا ہے، وہاں مسٹیک دیکھی ہے، وہاں غلطی دیکھی ہے، اور وہاں جو ہے یہ درست نہیں کر رہا ہے۔ تو گھروں کے اندر عمومی طور پر روٹین میں یہی چلتا ہے کہ بیٹے کو کہا کہ جلدی آنا ہے، وہ نہیں آیا، اور جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رات کے 12 بج گئے ابھی نہیں آیا، تو باپ نے ذہن بنا لیا ہوتا ہے، آتا ہے تو اس کو سمجھانا ہے۔ 2 طریقے ہیں، یا ہم اس سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، جو ہے اس کو جو ہے وہ جھڑکیں گے یا تھپڑ ماریں گے، یا کیا ہوتا ہے کہ باپ کا زیادہ دل پسیج گیا ہو تو وہ کہتا ہے بیٹا مجھے تم نے پریشان کیا ہے، میں جو ہے اب تم جو ہے اتنا پریشان ہو گیا تھا پتہ نہیں تمہیں کچھ ہو نہ گیا ہو، یعنی اپنے درد دل کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ جو ریلیشن ہے نا باپ اور بیٹے کا، اس کے درمیان جس کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے وہ کیفیت انویزیبل ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو ایک اخلاق سے دل و دماغ سے آپ جوڑ سکتے ہیں۔ فزیکلی 2 شخصیات تو موجود ہیں، ایک سیدنا لقمان علیہ السلام کی ذات ہے اور دوسرا جو ہے ان کے بیٹے ہیں، یہ 2 وجود ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ان کی جو آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اپنی آپس میں کنورسیشن چل رہی ہے، گفتگو ڈسکشن ہوگی، وہ ویژیبل نہیں ہے، وہ ایک تصور ہے، خیال ہے جو اس کے دماغ سے ادھرے گا پھر زبان پر آ جائے گا۔ وہ کیا ان کے دماغ میں چل رہا تھا اور کیا انہوں نے پلاننگ کی تھی، یہاں اس واقعے کی ان الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ درس دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے بیٹوں کی تربیت کے لیے پلاننگ کیا کرو۔
تمہارے دماغ کے اندر کچھ ہونا چاہیے. اپنی اولاد کی تربیت کے لیے منصوبہ بندی کیا کرو, واعظ کا ماحول بنایا کرو, نصیحت کا ماحول بنایا کرو. تو یہاں رک کے آپ سے, میں اپنے آپ سے, ہم سارے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, ایمانداری سے بتائیں کہ صبح سے لے کر شام تک کبھی کوئی وقت رکھا ہوا ہے کہ میں نے پلاننگ کر کے اپنے بیٹے کے اخلاق کے لیے, اپنے بیٹے کے حیا کے لیے, اپنے بیٹے کے شرم کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے معاشرے کے بدلتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, معاشرے کی جو فتنہ اور فساد اور بے حیائی اور بے راہ روی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس سے اویئرنیس اور جو ہے اس کو جو ہے روشناس کرانے کے لیے, شناسائی دینے کے لیے میں نے یہ ٹائم رکھا ہے. اور یہ پوائنٹ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے ہیں کہ بیٹا گھر سے نکلتے ہوئے تم نے ایسے نکلنا ہے, فلاں صحبت میں نہیں جانا, فلاں محفل میں نہیں جانا. کہ ہماری زندگی سے یہ نکل گیا ہے سرے سے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں جس چیز شامل ہی نہیں ہے, جس مقصد کے لیے, یہ اخلاقیات کے لیے, تعمیر انسانیت کے لیے, انسانیت کے بینرز اور ان کی جو اعلیٰ کردار ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے یہ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا تھا, وہ چیزیں جو ہے وہ دن بھر سارا دن گزر جاتا ہے, ہمارے دل و دماغ سے گزرتی بھی نہیں ہے. نہ آپ کے پاس پلاننگ ہے, نہ میرے پاس ہے, نہ میں نے کبھی واعظ و نصیحت کی نیت سے اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا, نہ کبھی آپ بٹھاتے ہیں. اپنی زندگی کو صبح سے لے کر کاؤنٹ کرنا شروع کریں, شام تک, اپنے سونے تک دیکھ لیں کہ ہم نے اپنا وقت کوئی جو ہے اس کو ریزرو نہیں کیا ہوا, اس کو الگ نہیں رکھا ہوا کہ ہم اپنی اولاد کو وصیت کریں گے, ہم اپنی اولاد کو نصیحت کریں گے. حتیٰ کہ نبوی طریقہ جو ہے انبیاء اور رسل کی آیات کو دیکھا جائے تو قرآن اس بات پر گواہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا یعقوب علیہ السلام, ہر نبی بھی جو ہے وہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا نظر آتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن کے اندر آیات میں موجود ہے, حضرت یعقوب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور کہ اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر لیا, اکٹھا کر کے آخری لمحات میں اپنی اولاد سے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں, دنیا سے چلا جاؤں گا, اور میرے جانے کے بعد بتاؤ تم عبادت کس کی کرو گے. یہ بیٹوں کو اکٹھا کر کے سوال کر دیا. یہ ہے نبوی طریقہ کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو واعظ اور نصیحت کرنے سے دور نہیں رہے, بھولے نہیں ہیں. اور ہم وہ لوگ ہیں, ہم نبیوں کو ماننے والے بھی ہیں, پھر نبیوں میں سے امام الانبیاء کو ماننے والے ہیں, نبیوں میں سے خاتم النبیین کی ذات کو ماننے والے ہیں. اپنی زندگی کا طریقہ کار دیکھیں کہ ہم کس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو ایک دوسرے کی اصلاح اور فلاح اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت ہی نہیں ہے. اس کا رزلٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ رزلٹ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریلیشن نہ نظر آنے والا ہے نا ماں باپ کے درمیان, جو اخلاقی اور جذباتی جو دل و دماغ میں اصلاحی پہلو چلتے ہیں, ان کے لیے وقت ہمارے دل و دماغ سے نکل چکا ہے. تو کیا ہے, حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کر رہے ہیں, وہ ہوا یعظہ, وہ ان کو نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں, واعظ کر رہے ہیں. تو واعظ کا گھروں کے اندر ماحول بنایا کریں, آدھا گھنٹہ رکھ لیں سونے سے پہلے, اپنی اولاد کو, بچوں کو اکٹھا کر لیں اور کہیں کہ بیٹا دن کیسے گزرا. سوال تو کر سکتے ہیں نا, کیا پڑھا, اسکول کا کام کر لیا ہے, آپ نے نمازیں آج ادا کی تھی, کتنی کی ہیں, کوئی رہ تو نہیں گی, آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے, کس وقت کی ہے, نہیں کی تو بیٹا اس طرح کرے, جو ہے نا آج وقت نہیں لگا تو ابھی سونا ہی ہے نا, تو قرآن پاک لے کے آؤ, وضو کرو, 2 آیات پڑھ لو, زیادہ نہ پڑھو, ایک تو باوضو سو جاؤ گے, دوسرا 2 آیات مجھے سنا دو قرآن پاک کی, تاکہ یہ دن ادھورا نہ گزر جائے, اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ثابت ہو جائے. تو جاتے ہوئے اس کو نصیحت تو کی جا سکتی ہے نا سوتے ہوئے, ایک تو ماحول تربیت والا بن جائے گا, دوسرا کیا بیٹے کو قرآن پاک کی تلاوت کروا لیں گے تو ایک بیٹے کے اندر ذمہ داری پیدا ہو جائے گی. وہ سوچے گا, وہ کہے گا کہ ہاں میں نے یہ کام بھی کرنا ہے, میں نے یہ کام بھی کرنا ہے, میرا باپ مجھ سے پوچھتا ہے, میری یہ ڈیوٹیاں ہیں, میری ذمہ داریاں ہیں. لیکن باپ کبھی پوچھتا بھی نہیں ہے, بیٹا جو مرضیاں کرتا رہتا ہے, ہم نے کبھی اس سے سوال بھی نہیں کیا کہ وہ کب آیا, کب گیا, کہاں سویا, کہاں رہا, کیا کھایا, کیا نہیں کھایا. تو کیا ہے, ہمارا تو نسبت والا اور وصیت والا ماحول ہی نہیں رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یعظہ, وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. کیا پہلی نصیحت, یا بنیا لا تشرک باللہ, یہ پہلی نصیحت کی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ اے میرے بیٹے, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ پہلی نصیحت ہے, یا بنیا. اور یا بنیا کے اندر بھی بڑی پیاری ایک لاجک سی ہے. ایک ہوتا ہے یبنی, اے میرے ابن, بیٹا بھی کہا جا سکتا ہے. یا بنیا جو ہے نا چھوٹا سا ساتھ, جس کو بولتا ہے یا تصغیر, چھوٹا کر کے دکھانا. جس طرح ہم بچڑا بول دیتے ہیں, کبھی کبھی میں نے غالباً پہلے کہیں جمعہ پر اس کا ذکر بھی کیا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ ہم اپنی محبت کا اظہار بڑھانے کے لیے، محبت کو کا زیادہ اظہار کرنے کے لیے لفظوں کے اندر تھوڑی چیزیں کر دیتے ہیں، ان کے اندر تصغیر وغیرہ لگا دیتے ہیں، یا لفظوں کا ایک جو ہے نا بولنے کا انداز تبدیل کر دیتے ہیں۔ کس انداز سے؟ بنیا، بچڑا بول دیا، بچو بول دیا، لفظ بول دیا۔ تو اس طرح کیا ہے، یہاں ایک جذبات کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یبنی، یہاں ابن نہیں کہا گیا، بیٹا۔ اگر ابن ہوتا تو سیدھا معنی بنتا تھا کہ اے بیٹے، لیکن یا بنیا نسبت اپنی طرف کر لی، کر کے ایک محبت کا رس بھی گھولا، محبت کی مٹھاس کو پیدا کیا۔ یہاں یا بنیا کا لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ والدین کا گھر کے اندر اپنی اولاد سے بولتے چالتے، ان سے بات چیت کرتے، لہجہ کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، زبان کے اندر کھٹاس ہونی چاہیے یا مٹھاس ہونی چاہیے، کرخت ہونی چاہیے یا نرم ہونی چاہیے، اپنے بیٹوں کے جذبات کو اپنی طرف کھینچنا چاہیے یا بیٹوں کو متنفر کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے اپنی زبان کی پلاننگ بھی کبھی کی ہے؟ الفاظ کا چناؤ بھی کبھی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کیا ہے کہ میں نے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں؟ اپنے گھر بار کے اندر جو ہے اپنے گھر والے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے، اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے۔ اور آپ کو پتا ہے نا، یہ پنجابی کا فارمولہ بھی ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، جہاں ہم اپنی روٹین کی زندگی میں اس کو بولتے رہتے ہیں کہ لیکن کیا ہے، یہ جو خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پڑتا ہے، یہ عام فارمولہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی اس کے اندر لاجک ہے کہ گھر کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ والا لہجہ دیکھ لیں، جس انداز سے آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بیٹوں سے گفتگو کریں گے، جس انداز سے بات چیت کریں گے، وہی لہجہ لے کر وہ مارکیٹ میں نکل آئے گا، وہ لوگوں سے ڈیلنگ کرے گا، لوگوں کے ساتھ اس کا میل ملاپ ایسا ہی ہوگا۔ آپ اگر پہلے بات ہی اس کو گالی دیتے ہوئے بولیں گے تو پکی بات ہے اگلے بندے سے بات کرتے سب سے پہلے وہ گالی نکالے گا، اس کے بعد دوسری بات کرے گا۔ تو ہم نے گھر کے اندر تربیت کرنی ہوتی ہے، تو بیٹے کو بلاتے ہوئے ایک لفظ نے ہمیں بہت کچھ قرآن کے لفظ نے سمجھا دیا، یا بنیا کے لفظ نے سمجھا دیا۔ آپ نے یب نے نہیں کہا کہ اے بیٹے، فرمایا بنیا نسبت کر کے مٹھاس کو گولا، اس کے اندر چاشنی لے کے آئے، لذت پیدا کی، تاکہ اپنائیت کا ماحول بن جائے، وہ مجھے محسوس کرے کہ میں اس کا ہمدرد ہوں، میں اس کا خیر خواہ ہوں، تاکہ بیٹے اور باپ کا تعلق اور مضبوط ہو جائے۔ اس کو بعد وہ کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے۔ اب یہ معنی ہم کر سکتے ہیں نا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ پہلی نصیحت ہے باپ کی ایک بیٹے کو کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا درس توحید و شرک جو ہے نا، یہ یاد کرنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا جی، آپ میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے اور شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کے کون کون سے فیلڈ اور میدان موجود ہیں، شرک کی کون کون سی اقسام ہے، اور وہ توحید کے کون کون سے درجات ہیں، اور وہ حدود ہیں کہ اس حدود میں ہم کسی کو نہیں لا سکتے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہو جائیں گے نا۔ توحید جو ہے اللہ تو واقعی وعدہ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ خاص ہے، ہم کسی دوسرے کو وہاں اس کے ساتھ شامل نہیں کر سکتے، وہ باؤنڈری بن جائے گی، دائرہ بن جائے گا۔ تو کیا توحید، کیا آپ کو پتا ہے کہ توحید کی باؤنڈری کیا ہے؟ توحید کی جو ہے حدود و قیود کیا ہے؟ اور وہاں اس دائرے کے اندر کسی کو نہیں لایا جا سکتا، وہاں توحید کا سیکھنا بھی لازم ہوا، اور شرک سے اویئرنیس اور جو ہے کا تعارف بھی ضروری ہوا۔ نہ آج مجھے شرک کا پتہ ہے، نہ مجھے توحید کا پتہ ہے، نہ میں توحید کو جانتا ہوں، نہ شرک کو جانتا ہوں، تو یہاں ہم کدھر چلے جا رہے ہیں؟ نام کے مسلمان رہ گئے نا۔ تو میں آپ کو جو ہے نا ٹھکورنے کی کوشش کرتا ہوں ہر جمعے پر کہ ہم دیکھیں، ہم جاگے، ہم سوئے نہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کل جواب دینا ہے۔ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات عالیہ مکی زندگی کے اندر 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اپنی شخصیت کو پیش کیا، اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو، اپنے اسوہ پاک کو پیش کیا، اپنی طہارت باب زندگی کو پیش کیا، اپنی پاکیزگی کو، اپنی معصومیت کو پیش کیا۔ ساتھ ہی صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر جو پہلا درس دیا، وہ درس کیا تھا؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں میں تمہیں اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ سارے شرک سے نکل کر اس وحدہ جو لا شریک ذات ہے اس کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اس کا اقرار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ تو یہ درس تھا اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن کیا ہے، ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ ہماری تعلیمات کے اندر، گھر کے اندر بیٹوں کو، اپنی اولاد کو سمجھانے کا ماحول ہے کہ بیٹا توحید یہ ہوتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ توحید کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے۔ ماحول تو ہم تب بنائیں گے نا خود پتا ہوگا، جب خود ہی نہیں پتا تو ماحول کیا بنانا ہے؟ تو یہ چیزیں ہم قرآن سے دوری اور قرآن سے جو بھگوڑا پن ہے، جو قرآن کی مخالفت ہے، جو قرآن کے ہم باغی بنے ہوئے ہیں، جو قرآن سے سرکشی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ایک لفظ آپ کو کھول کے بتائے گا۔ آپ کل یہ نہ کہیں کہ کسی نے بتایا نہیں تھا کہ قرآن کے اندر کیا کیا تھا، اس لیے قرآن کے قریب کر رہا ہوں کہ دیکھو قرآن میں کیا کہتا ہے۔ یہ چند سالہ زندگی گزار کے چلے جانا ہے
تو ہم ان چیزوں سے واقف بھی نہ ہو سکے تو پھر کل اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جواب کیا دینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاک نبی اللہ تعالیٰ کے پاک بندے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ کہتا ہے بیٹا پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم۔ پہلے شرک سے روکنے کے بعد پھر اس شرک کی جو صفت تھی یا برائی تھی اس کو بیان کر دیا۔ فرمایا یاد رکھنا شرک سے منع اس لیے کر رہا ہوں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ساتھ ظلم کہا، ساتھ عظیم کی کنڈیشن لگا دی، جیسے صفت ساتھ موصوف کر دیا کہ یہ شرک ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک ہوتا ہے ظلم ہے، ایک ہوتا ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندے نے ظلم کیا، پھر کہتا ہے بہت بڑا ظلم کیا، فلاں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی، فلاں نے جو ہے زیادتی کی، بہت بڑی زیادتی کی۔ ہم بتاتے خود اپنے الفاظ میں بھی یہ کنڈیشنیں لگاتے رہتے ہیں۔ تو بہت بڑا ظلم کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر سارے مظالم سے بڑھ کر کوئی ظلم ہے نا، وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنا دینا۔ اس لیے ہمیں بڑا دیکھنا پڑے گا، کوئی زندگی میں پیسے اچھا کسی جگہ پر جو ہے نا ہم احتیاطی جو ہے وہ پہلو اختیار کر جائیں تو کوئی بندہ مرتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جہاں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی بو آ جائے گی، ہم ویسے مسلمانوں سے توقع نہیں رکھتے ہیں، ہم کفر و شرک کے جو ہے فتاوے لگانے والے بھی نہیں ہیں زیادہ، تو دیکھنا یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بو آ رہی ہوتی ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، ہم اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، قبور پر گئے، فاتحہ خوانی کی، اللہ کے بندوں کے جو ہے وہاں جو ہے تجدید عہد کیا کہ مالک یہ نیک بندہ تھا تیرا قبر میں پڑا ہوا ہے، اس نے تجھے راضی کیا، آج لوگ آ جا رہے ہیں اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں ہمیں بھی ایسا بنا دے، وہاں التجا کرنا۔ تو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کر اگر قبر کے سامنے کوئی سجدہ ریزی کر دیتا ہے تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہم غلطی گناہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، لیکن مسلمان سے توقع نہیں رکھتے کہ وہ اس کو خدا مانتا ہوگا۔ لیکن ان چیزوں سے کہ جہاں اگر ہم نہ کریں تو کوئی پریشانی تو نہیں آتی، لیکن اس کے اندر ڈاؤٹ، شکوک و شبہات اور آگے حد سے بڑھنے کے چانس موجود ہیں، تو ہمیں یہ میں نے مثال عرض کی ہے کہ پریکٹیکلی جو اکثر عمومی طور پر ہو جاتی ہیں، تو اس سے ہم بچ جائیں فاتحہ خوانی پڑھیں، قبر کے پاس ایک طرح السلام علیکم یا القبر جو سنت ہے مصطفیٰ کریم جو نبوی طریق ہے وہاں اس کے مطابق جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اس کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں اور جو ہے وہ اس جانے والے کے لیے نیک اور صالح بندے کے لیے صالح ثواب کریں سب کے لیے، اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کر لیں کہ مالک نیک جگہوں پر نیک مقامات پر تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو یہاں جو ہے اس بندے کی شہرت ہے کہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہاں دنیا کا آنا جانا ہے، لوگ اس کو نیک مانتے ہیں، تو ہم بھی نیک جگہ پر قبول ہیں، اس بندے کی نیکی کا صدقہ، ان نیکی کی جگہوں کا صدقہ ہمیں بھی انہیں جیسا بنا دے، ہمیں بھی نیکی کے راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ہم حد سے جو تجاوز کرتے ہیں ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جہاں بھی محسوس ہو بو بھی آ جائے تھوڑی سی کہ یہاں اللہ کے ساتھ ملانے کا ایک کنسپٹ پایا جا رہا ہے، ایک جو ہے زہری شکل و شباہت پائی جا رہی ہے، وہاں ان چیزوں سے بھی ہمیں دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ شرک کا شک و شبہ اور شائبہ تک ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ دنیا کے اندر شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اور اگلی آیت کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ انداز چینج ہوا ہے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، تاکید کی ہے اس کے والدین کے بارے میں کہ اس نے سلوک کرو۔ ہم نے انسان کو وصیت اور تاکید کی ہے اس کے والدین کے بارے میں۔ اب پچھلی آیت کا میں ترجمہ کر رہا تھا تو وہاں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیتیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں حضرت لقمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ تھی یا کنسیپٹ تھا جو دماغ میں چلا تھا اس کو اللہ نے ایک طرف کیا، یہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسان سے مخاطب ہو گیا کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو۔ اس اور پچھلی آیت کا جو ایک ربط اور تعلق بنتا ہے، جو پیغام ملتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک چیز ہے کہ ایک بندہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، تو وہ اس کا پھل چاہتا ہے، وہ اس کا ریٹرن چاہتا ہے۔ اب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں تو وہ اس کا ریٹرن چاہتے ہیں، وہ کیا تھا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ملا دینا۔ یہ ان کا جذبہ تھا، نصیحت کر رہے تھے، یہی اس کا پھل تھا، یہی وہ رزلٹ چاہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ وہ ملائیں، کیونکہ یہ وصیت کر رہے تھے نا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے لہجہ اور طریقہ کار بدلتے ہوئے بتایا کہ نصیحت کا رزلٹ ہونا چاہیے۔ نصیحت ایک تو کرے اس انداز سے اس کا رزلٹ ملے، دوسرا کیا ہے آگے سے رزلٹ دینا بھی چاہیے، نصیحت کا فائدہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ تمہیں اس ذات کے ساتھ ملا رہا ہے کہ جس کا سب کچھ ہے، جس نے سب کچھ دینا ہے، جس سے سب کچھ ہم لیتے ہیں،
تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملا رہے تھے، اب انہوں نے درمیان سے اپنی ذات کو الگ کیا، جہاں اللہ نے طریقہ بھی یہی اپنایا، فرمایا کہ اب جب تم دنیا کی چیزوں میں غور کرو، تمہیں کوئی نصیحت کرے، کوئی وصیت کرے، ان دنیا کی چیزوں میں غور کر کے تمہاری رسائی اللہ کی ذات تک ہو جانی چاہیے، تمہیں ہر چیز کے پیچھے چھپا ہوا وہ جو ہے وہ خفیہ ہاتھ، وہ دستے قدرت نظر آنا چاہیے کہ ساری کائنات کا نظام سنبھالنے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ کنسپٹ ہونا چاہیے۔ پھر ایک بندے نے راہ راست پہ چڑھا دیا، ایک بندے نے جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلا دیا، پھر ہمیں اپنا خود سے تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے۔ ساری عمر پہلے جمعے پر بھی میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ تو فیلیا نہیں رہنا چاہیے اور مانگ کے نہیں کھانا چاہیے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، یہاں میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، ان کے پاس نا ایک مائی آ گئی، عرض کرتی ہے کہ حضور میرا نا بیٹا سخت بیمار ہے، بخار ہے، اس کو یا کوئی اور بیماری تھی، تو آپ مہربانی کریں، آپ دعا وغیرہ فرما دیں کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حکمت والی یہاں جو بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس اللہ کے بندے نے کیا کیا؟ اس اللہ کے بندے نے کہا کہ بیٹا میں اپنے بھائی میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تو اس طرح کر کہ گھر جاؤ، گھر جا کر تازہ وضو کر، وضو کرنے کے بعد تم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، مصلی لینا ہے، 2 نفل ادا کرنے ہیں، نفل ادا کرنے کے بعد پھر ہاتھ اس بارگاہ میں اٹھانے ہیں اور عرض کرنی ہے کہ مالک میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے۔ یہ اس اللہ کے ولی نے نا اس کو پیغام اس طرح طریقہ بتا دیا۔ اب مریدین جو طالب علم ہوتے ہیں، جو روحانیت کا علم اولیاء سے سیکھتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو مریدین نے کہا حضور آپ نے ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھائے، دعا نہیں کی، اس کو وظیفہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ جاؤ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں اس مائی کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جو میری طرف دوڑ رہی ہے۔ تو یہ 2 آیات کا جو آپس میں لنک ہے نا، میں وہ سمجھا رہا ہوں۔ پہلے حضرت لقمان فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ بیٹا یہ کرنا، الگ سے شریک نہ کرنا، شرک بہت بڑا جرم ہے، اور ڈائریکٹ صورت چال چینج ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اب اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہو گیا انسان سے، وہ درمیان سے باپ نکل گیا ہے، اللہ جو ہے اور اس بندے کا تعلق جڑ گیا ہے۔ جس طرح مائی کا میں عرض کر رہا ہوں کہ اب کیا ہے، وہ اللہ کا ولی کہتا ہے، حقیقت میں اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو رہا تھا، تو اب کیا ہے، یہ اب جائے گی، وضو کرے گی، مصلی ڈالے گی، ڈال کر 2 نوافل پڑھے گی، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اللہ پر یقین مضبوط ہوگا۔ اب دیکھیں آپ نے وہ مریدین کو کہتے ہیں میں بھی اٹھتا ہوں اور اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتا ہوں، نوافل ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ مالک دیکھو تیری بندی تھی وہ میرے پاس آ گئی ہے، اب میں نے اس کو تیرا راستہ دکھا دیا ہے، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اس کو سنبھال لے، اس کا تعلق اپنی کے ساتھ مضبوط فرما دے، اپنی ذات کے اس کا تعلق مضبوط فرما دے تاکہ اس کا یقین اور بڑھے۔ تو یہ قرآنی طریقہ ہے، یہ قرآنی تلقین ہے۔ ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں سنبھال لیں گے، میں جانوں اور آپ کا کام جانے، اور ہمارا بھی ادھر ہی جو ہے وہ زیادہ تعلق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دعاؤں کے سارے یا وظیفوں کے سارے چلے گا، نہیں، اللہ کی ذات کو جانو، پہچانو، اس کی ذات کا یقین کرو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب آپ کی زبان کچھ بولے گی، زبان کے اندر جو لاؤ گے، نبیوں کا طریقہ بھی یہی رہا، اولیاء کا طریقہ بھی یہی رہا، وہ اپنا تعلق رب سے مضبوط کرتے ہیں، پھر اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ زبان تمہاری ہے، کھولنا تمہارا کام ہے، جو زبان پر لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارا ہر کام پورا فرما دے گا۔ اس کے پیچھے قرآن کی آیات بھی موجود ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ اللہ کے پاک نبی کے ایک ارشاد نہیں ارشادات موجود ہے بہت سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قریب کیسے کر لیتا ہے۔ جب بندے کا یقین اللہ پر مضبوط ہو جاتا ہے تو زبان اٹھتی ہے، زبان کھلتی ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کے ہاتھ خالی واپس لوٹاتا۔ ایک حدیث طیبہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ خالی واپس لوٹا دوں۔ حیا، جس طرح امیر ہوتا ہے نا، مالدار ہوتا ہے، دنیا کا مالدار ہوتا ہے، اور سخی بھی ہو، مالدار بھی ہو، کوئی کنگال منگتا آج اس کے دروازے پر، تو اس کو پتہ بھی ہو کہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کے دروازے پر گیا خالی ہاتھ واپس لوٹے گا، وہ کہتا ہے اور نہیں تو کم از کم حیا کرتے ہوئے۔ یہ اللہ کے بارے میں نہیں ہے، میں دنیا دار کی سمجھانے کے لیے مثال کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ عطا فرما دے۔ یہ دنیا کا منگتا مالدار، دنیا کا منگتا مالدار، مالدار منگتے ہوتے ہیں نا، کسی سے لیتے دیتے ہی ہے نا، مالداری میں منگتا ہوتا ہے۔ چلو دنیا میں کسی بندے کا منگتا نہیں ہوگا، لیکن اس اتھارٹی کا تو منگتا ہے نا، اس ذات کا تو منگتا ہے نا، تو دنیا کا مالدار منگتا ہی تو ہوگا۔ یہ منگتا مالدار حیا کرتے ہوئے کسی کو اپنے دروازے سے واپس نہیں لوٹاتا۔ وہ مالدار جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رب ہے، وہ منگتا نہیں ہے، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے۔
وہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میرے دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس لوٹ جائے۔ وہ رب وعدہ بھی کر رہا ہے، اپنے پاک محبوب کے زبان سے کہلوا بھی رہا ہے، مجھ سے مانگو، میرے دروازے پہ آؤ، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لوگوں کا یہ سوچ بنا ہوا ہے نا کہ کسی اللہ کے بندے نے ہاتھ اٹھا دی تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نہیں میرا بھائی، اس دنیا کے جو ہے اس خشک دور کے اندر اور جو ہے لوگوں کو اللہ کے بندوں یا اللہ کی تعالیٰ کی عطا سے دور کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب بندے کا اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، دنیا دار حیا کرتا ہے، تو رب بھی اپنے برگزیدہ اور پاک بندوں کا حیا فرماتا ہے۔ بخاری کے اندر حدیث طیبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے، ایک تو حیا یوں فرماتا ہے کہ اس بندے کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، کہ جس نے میرے نیک بندے، میرے ساتھ تعلق مضبوط کرنے والے بندے کے ساتھ جس نے کوئی جو ہے نا دشمنی کی یا اس کی مخالفت کی، اللہ فرماتا ہے اس کو تو ایک طرف کر دو نا، میں اس کے لیے سامنے آ گیا ہوں، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایک تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، بخاری میں یہ بھی۔ اور اسی طرح جو اللہ عطائیں ہیں اللہ کی، لمبی حدیث طیبہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ والی، یہ لمبی حدیث طیبہ ہے کہ جب بندہ نوافل ادا کر کے، فرائض ادا کر کے میری قربت میں آ جاتا ہے، اور قربت میں آنے کے بعد جو پہلا مقام اس کو عطا کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے احببتہ، میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیں کہ کوئی بندہ کسی کا محبوب بن گیا ہے، اب اس کے بعد اور چاہیے کیا؟ باقی مناظر تو بعد میں ہے ساری۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب بن گیا ہے، میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب اللہ بنا ہی محبوب لیتا ہے تو محب اور محبوب میں پھر کیا ہے؟ کوئی ونڈ رہ جاتی ہے، کوئی تقسیم رہ جاتی ہے۔ اللہ محبوب کی جو ہے وہ لاڑ بھی اٹھاتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی عطا سے، مجبور نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ایک قدرت ہے، اللہ کی بھی ایک حکمت ہے کہ جب اس کے برگزیدہ بندے جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہیں، اس کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اب بولنا تم بولتے چلے جاؤ، میں پورا کرتا چلا جاؤں گا۔ تمہاری نگاہ اٹھے گی تو میرے حکم سے اٹھے گی، تمہارا ہاتھ چلے گا تو میرے حکم سے چلے گا، تمہارا آنا جانا میں دیکھوں گا، جدھر جاؤ گے میری کسٹڈی اور میری سیکورٹی میں ہوگے، میری حفاظت میں آ جاؤ گے، اور میں تمہیں اپنا محبوب بنا کر جو اس انداز سے رکھوں گا۔ فرمایا لئن سألنی لأعطینہ، اب دنیا میں اعلان کر دو سوال کرنا تیرا کام ہے، ہر سوال پر تیرے رب کا عطا کرنا تیرے رب کا کام ہے، ہر جگہ پر تیرا رب تمہیں عطا کرے گا۔ یہاں سألنی کے اندر، یہاں اوتینہ کے اندر، حدیث طیبہ کے اندر تاکید لگی ہے، نون سکیلا کے ساتھ، لام شروع میں تاکید لگا ہوا ہے، ڈبل تاکید لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا، فرمایا کہ تاکید لگا کے یقیناً ان کو کہو کہ میرا بندہ زبان کھولے، کبھی اس کی زبان کو جو ہے وہ اس کی ریفیوز نہیں کروں گا، اس کے جو ہے وہ خلاف نہیں جاؤں گا، میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی ہر ڈیمانڈ اور خواہش کو پورا فرما دوں گا۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی اللہ کی عطا ملتی ہے۔ تو ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے، یہ ساری خیراتیں، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری بہاریں لوٹنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ چند دن باقی ہے تو جو ہے ایک تجدید عہد کا مہینہ آ رہا ہے، جہاں ہر چیز جو ہے نا، میں نے ابھی جو عرض کر رہا ہوں کہ کچھ فزیکلی موجود ہے اور ان کے درمیان ایک ریلیشن ہے جو عالمی والا، جو نظر نہیں آتا، اس کو جو ہے نا وہ یوں سمجھ لو کہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے بغیر کسی بدلے کے غریب کو رمضان میں عطا کرنا ہے تو ایک مال آپ نے دیا، غریب نے لیا، دو بندے، لینے والا دینے والا، درمیان میں مال، وہ کیوں دیا؟ یہ تاثیر، یہ کیفیت، کس لیے دے دیا، کس کی خاطر دے دیا، کس جب وہ ذات کے لیے دیا ہے، یہ بندے کے جذبات ہوں گے۔ اللہ وہ نہ مال لینا دیکھ رہا ہوگا، نہ دینا دیکھ رہا ہوگا، نہ شخصیات کو دیکھ رہا ہوگا، دونوں شخصیات کی کیفیات کو دیکھ رہا ہوگا کہ بندے بتا کس جذبے کے اندر رمضان کا مہینہ آیا، تیرا ہاتھ کھل گیا، تو نے سخاوت کے دریا بٹھا دیے، میرے دیے ہوئے سے لوگوں پر جو پانی کی طرح بہا دیا، کیوں دے رہا ہے؟ دنیا کی شہرت چاہتا ہے، دنیا کے اندر اپنا نام چاہتا ہے، دنیا کے اندر اپنا جھنڈا بلند کرنا چاہتا ہے۔ بندہ تنہائی کے اندر لوگوں کو عطا کر کے ایک کونے میں رمضان میں بیٹھ کر جو ہے وہ لگ جائے اور رو رو کے کہے مالک میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تیری عطا سے لوگوں کو دے رہا ہوں، تیرا دے رہا ہوں، تو دے رہا ہے، میں تو سبب ہوں، منگتے کو دینے کا تو نے ڈھنگ سکھا دیا، تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ تو نے منگتے کو دینے کا ہنڈل، میں منگتا ہی ہوں تیرا، تو نے ڈھنگ جو ہے وہ سکھا دیا ہے، جس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ کیفیات جو ہے، جب جو ہم بن دیکھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوگا، ہم کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے، رات کو کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ کیفیات آئیں گی۔ انہی کیفیات کو یہاں صورت کے اندر مضبوط کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، نصیحت کی کہ انسان جو ہے، اللہ اکبر کبیرہ،
تو یا عرض کر رہا تو لقمان، اس کے بعد وصینا الانسان، ہم نے انسان کو وصیت کی بے والدی اس کے والدین کے بارے میں. پہلے شرک کا ذکر ہوا ہے، اب یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں وصیت کی کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اللہ بنانے والا، خالق حقیقی، اور دنیا میں سب سے بڑا سبب کون ہے؟ والدین. اپنی ذات کے بعد اللہ نے والدین کا ذکر کیا کہ اللہ کی ذات کو پہچاننے کے بعد جس سورس سے، ذریعے سے، سبب سے تم دنیا میں آئے ہو، ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، ان کو پہچانو. انشاءاللہ ہم اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.